बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं CH सुधार, आप देख रहे हैं CH वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं ये जो पाकिस्तान में जो अदम एतमाद तहरीक पेश हुई है और उसमें एक ख़त का भी ज़िक्र आया है जो खान साहब ने अपने जलसे में लहराया था जलसे के अंदर, उस हवाले से भी बात करेंगे और ख़ान साहब के जो आज का ख़ताब है उस हवाले से भी बात करेंगे। आज अप्रैल की 1 तारीख़ है। अच्छा जी, आज पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास हुआ, जिसे कौमी सलामती कौंसिल कहते हैं, उसका इजलास हुआ। उस इजलास में उस ख़त को रखा गया जो किसी मुल्क से आया है, किसी क्या अमेरिका से आया है। तो उसको देखने के बाद जनरल बाजवा भी थे, एयर चीफ भी थे और नेवी के चीफ भी थे और ISI के चीफ भी थे और भी जितनी भी सीक्रेट एजेंसियाँ हैं उनके भी चीफ थे, सिविलियन क़यादत थी। तो उसमें ये बात क्लियर हुई कि ये खान साहब को ये जो खान साहब ख़त दिखा रहे हैं ये सच है। मैंने तो अपनी वीडियो में कह दिया था कि खान साहब ये सच्चा ख़त है, हमें पता है आप सच बोल रहे हैं, लेकिन अपोजिशन नहीं मानेगी। वो इजलास के बाद जो इलामिया जारी हुआ उसमें बहुत तशवीश ज़ाहिर की गई कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है। हो गया ये काम, आ गया इलामिया। उसके बाद खान साहब ने ख़ताब किया। अपने ख़ताब में खान साहब ने बड़े पुरइत्माद लहजे में कहा कि मेरा इस सियासत में आने का मकसद क्या है। मेरे सामने 3 बातें हैं। पहला इंसाफ, दूसरा रूल ऑफ लॉ, तीसरा खुददारी। उन्होंने कहा ये 3 बातें थीं जिस पे मैंने अपनी सियासत शुरू की या पार्टी की बुनियाद रखी। जब मुझे इक़्तिदार मिला तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि हमारे मुल्क की जो है ख़ारजा पॉलिसी वो आज़ाद होगी। हम किसी के साथ ताल्लुकात बगाड़ेंगे नहीं, लेकिन हम किसी मुल्क की खुशनुदी के लिए अपने मुल्क के लोगों का नुकसान भी नहीं करेंगे। ये तो बात ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए हर मुल्क को। खैर, आखिर में उन्होंने ये कहा कि बहुत सी बातें की, बहुत प्यारा ख़ताब था और ये बातें सिर्फ खान ही कर सकता है, बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। आखिर में उन्होंने ये कहा कि अब अवाम देख ले, कौम देख ले कि अमेरिका को मुझसे इतनी नफ़रत क्यों है और वो क्यों नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पे रहूं, क्योंकि उस ख़त में ये मेंशन है कि इमरान को हटाओगे तो हम तुम्हारी पाकिस्तान की तमाम गलतियां माफ़ कर देंगे, अगर उसे हटाओगे नहीं तो उसके नताइज निकलेंगे। अच्छा, ये ऐसे है जैसे एक मालिक अपने नौकर को कहता है कि अगर तुमने ठीक से काम ना किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अच्छा, बात यह है नाज़रीन कि हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है ग़ुलामों की। मैं आपको यहाँ एक बात बताता हूँ कि सबसे जो मुश्किल काम है ना, वो है एक नौकर को, एक ग़ुलाम को, जो ग़ुलाम होता है फिज़िकली भी और ज़हनी भी, एक ग़ुलाम को ये बताना कि तुम ग़ुलाम नहीं हो और वो ये ग़ुलाम मान ले कि हाँ मैं ग़ुलाम नहीं हूँ, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। और जिस मुल्क में एक ग़ुलामों का हजूम हो तो वहाँ कितनी टकरें मारनी पड़ती हैं, कितना समझाना पड़ता है, ये नाज़रीन आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि खान साहब ने एंड में जो उनका मैसेज था, जो मेरी समझ में आया, जो वो कहना चाहते थे अपनी कौम को,
کہ 3 تاریخ کو ووٹنگ ہے اور عدم اعتماد پہ ظاہر رائے شماری ہونی ہے، تو اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سے لوگ ووٹ دینے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو غلام رہنا چاہیے، کیونکہ عدم اعتماد میں اگر خان ہار گیا، دوسرے جو ایک کلاسیکل قسم کے جو غلام بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں اعلیٰ نسل کا زرداری غلام، اعلیٰ نسل کا شہباز شریف غلام، اعلیٰ نسل کا فضل الرحمان غلام، یہ بڑے کلاسیکل غلام ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو کلاسیکل غلام ہیں ان کو ووٹ کتنی پڑتی ہے، اور جو خوددار، آزاد اور پاکستان کے مفاد کی پروٹیکشن کرنے والا، اس کو کتنی ووٹیں پڑتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے، جو ضمیر والا ہے وہ ووٹ دے گا خان کو، اور جو بے ضمیر ہے وہ ووٹ دے گا ان اعلیٰ نسل کے غلاموں کو. اب خان صاحب کا یہ میسج تھا، اور یہ قوم کو چاہیے اب دیکھے اور اس کو پورا مانیٹر کرے کہ کون سے لوگ ہیں جو غلامانہ ذہن رکھتے ہیں اور کون سا بندہ ہے اکیلا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے، آپ دیکھ لیں کہ اکیلا ہے اور اس سامراجی نظام سے ٹکرا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. قوم کو یہ ضروری ہے کہ دیکھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اب خان صاحب نے تو یہ ثابت کر دیا کہ ایسی دھمکی آئی ہے، ہمارے ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ تو انہوں نے ثابت کر دیا اور مان بھی لیا، تینوں سرورز چیف نے بھی، انٹیلیجنس آفیسرز نے بھی، اور سویلین قیادت نے بھی. اب یہ ذمہ داری ان پہ جاتی ہے کہ بھائی ایک تو کام بڑا غلط ہوا ہے کہ پیسے پکڑ کر بقول خان صاحب کے یا اس خط کے یا جو بھی بات ہوئی، یعنی ایک پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کی، یعنی الیکٹڈ وزیر اعظم ہے، اس کی حکومت کا تختہ الٹا جائے. اچھا، اب یہ ایکٹ جو ہے یہ آتا ہے غداری کے زمرے میں. اب ہمارے ادارے جو قانون پہ عمل درآمد کروانے والے ہیں، اب دیکھیں اب جنرل باجوہ صاحب کے کاندھوں پہ یہ بالکل ذمہ داری عائد ہو گئی، اور اس کے بعد ہمارے جو سپریم کورٹ ہے اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور سب اداروں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، اور یہ کیسے لوگ کیسے منڈیاں لگی ہوئی ہیں سندھ ہاؤس میں، اور وہاں پہ سامنے کیمروں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ خریدے ہیں ہم نے، اور یہ اتنے بندے ہیں. یہ خان کو ہم اس کی جو اکثریت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہمارے جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے پاکستان کی حفاظت کرنا، اب وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھنا ہے، اور قوم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا کیا کردار ادا کر رہے ہیں. ایک آدمی اکیلا اب پاکستان اور پاکستانی لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو غلام ذہنیت کے مالک ہیں اور پاکستان کو غلامی میں دینا چاہتے ہیں امریکہ کو. کیونکہ امریکہ کا رویہ جو آیا ہے ابھی کہ بھائی ہمارا ساتھ دو تو ٹھیک ہے، نہیں دو گے تو تمہارے ساتھ یہ کریں گے ہم. اچھا جی، اب کہتے ہیں جی امریکہ سینکشن لگا دے گا، فلان ہوگا، ڈمکان ہوگا. بھائی میں سب سے زیادہ غریب انسان ہوں، میرا ابھی اس وقت گھر بھی نہیں ہے، لیکن میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ یہ لوگ واپس آئیں. مجھے پتہ ہے کہ اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے. کیا ہوگا؟ بھگتیں گے. بھائی پیسہ نہیں ہوگا تو گھاس کھا لیں گے. ہم پہلے ہمیں بتائیں گے ہم کون سے کوفتے کھا رہے روز. ہم تو ویسے ہی سوکھی روٹی کھا رہے، گزارا ہو رہا ہے. ہم تو اتنا نہیں چیختے جتنا یہ چیخ رہے جو 20-20 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں اینکر اور اینکریاں، اور ہمارے یہ سیاستدان جو لوٹ کا بے شمار پیسہ بنایا ہوا ہے. ان کو تکلیف ہے، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں. ہم تو
اتنی مہنگائی میں ہم نے کبھی چیخیں نہیں ماری کہ بھائی مر گئے، لٹ گئے، گل گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا کیونکہ وہاں پہ امریکہ اور برطانیہ میں ان کے پیسے پڑے ہوئے، بچے ان کے جائیدادیں وہاں پہ، تو ان کے لیے مسئلہ ہے۔ ہم غریب بندے کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا بھائی۔ پہلے جس طرح گزارا کرنے تھوڑا سخت آ جائے گا، وہ گزارا کر لیں گے، لیکن ہم بھوکے ہو کر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ملک کو ایک آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے۔ بھائی کشمیری کس لیے جنگ کر رہے ہیں؟ کشمیری اپنی آزادی کی لڑائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ آزادی چاہتے ہیں، غلامی نہیں چاہتے۔ تو یہ جو 3 کلاسیکل غلام جو بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، شہباز شریف اور اپنا زرداری اور یہ فضل الرحمان، بے غلام ہے، یہ غلام ذہنیت ہے ان کے ذہن غلام ہیں۔ فزیکل تو وہ آزاد ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، لیکن ذہن ان کے آج بھی غلام ہیں۔ کبھی امریکہ کی منتیں کریں گے ہمیں یہ کر دو، فضل الرحمان کئی بار منتیں کر چکا ہے، نواز شریف وہاں بیٹھا ہوا وہ پتہ نہیں کیا گل کھلا رہا ہے۔ تو چلو اللہ تعالیٰ خیر کرے، لیکن خان صاحب نے آج بتا دیا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اب فیصلہ قوم نے کرنا ہے، فیصلہ ایم این ایز نے کرنا ہے کہ وہ بدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ فیصلہ اب انہوں نے کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، میری ویڈیو لائک کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔